اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنی قوم کی طرف واپس تشریف لائیں، سورج روشن ہو چکا تھا، ظہر کا وقت ہوا تو آپ پہنچی، یعنی جب چلیں تو سورج طلوع ہو کر روشن ہو چکا تھا، اور قوم کے پاس پہنچی تو ظہر کا وقت تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی گود میں تھے۔ جب قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے بغیر پوچھے ہی ملامت شروع کر دی۔ ہارون جیسے پاکیزہ خاندان کی اولاد ہوتے ہوئے یہ تو نے کیا گل کھلا دیا؟ استغفر اللہ، تم نے ہمارے پورے خاندان کی ناک کٹوا دی، ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ طرح طرح کی بولیاں لوگ بولنے لگے۔ کسی نے کہا تمہاری ماں حنا رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو بہت پاک باز تھیں، عفیفہ خاتون تھیں، تمہارے والد عمران تو بہت شریف آدمی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور تم نے یہ کیا کیا؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہیں اور بردباری سے، تحمل سے یہ باتیں سنتی رہیں۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی ولیہ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا، الزام لگایا۔ بہتان کیا ہوتا ہے؟ کسی بے قصور پر اپنی طرف سے گڑ کر کسی عیب کا الزام دھرنا، یہ بہتان ہے، اور شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ سخت حرام، کبیرہ گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبیرہ گناہ کتنے؟ فرمایا 9 ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑے گناہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی مومن کو ناحق قتل کرنا، 3 جنگ سے بھاگ جانا، 4 پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، 5 جادو کرنا، 6 یتیم کا مال کھانا، 7 سود کھانا۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، جس کے قتل کو اللہ عز و جل نے حرام ٹھہرایا ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیر لینا، پاک دامن سیدھی سادی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔ سنن ابی داؤد جلد 3 صفحہ 427، حدیث نمبر 3597۔ حضرت مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، کسی بے قصور پر بہتان یعنی الزام لگانا آسمانوں سے بھی بھاری گناہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مملوک پر زنا کی تہمت لگائے قیامت کے دن اس پر حد لگائی جائے گی، مگر جبکہ واقعے میں وہ غلام ویسا ہی ہو جیسا اس نے کہا۔ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 18291۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ ایک عورت یا مرد نے اپنی باندی کو زانیہ کہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، تو نے زنا کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، قسم ہے اس کے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس کی وجہ سے تجھے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لوگوں پر گناہوں کی تہمت لگانے والوں کے عذاب کی ایک اور دل ہلا دینے والی روایت۔
چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کئی مناظر دیکھے. اس میں یہ بھی تھا کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا, زبان سے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو مومن مردوں اور عورتوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگاتے تھے. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں آخرت میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسی پاک دامن عورت پر زنا کا بہتان لگانا 100 سال کے اعمال صالحہ کو غارت و برباد کر دیتا ہے. کسی پر عیب کا الزام لگانا کہ فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, اس نے فلاں کو قتل کیا ہے, خام خواہ گڑ کر الزام لگا دینے, بہتان کبیرہ گناہ ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا